جانا طے ہو گیا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے؟ جو ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگوں کا اکٹھا ہونا انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کریں نذیر لغاری صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیوز کے۔ لغاری صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، ابھی ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، کیا وزیر اعظم کا جانا ٹھہر چکا ہے؟ حالات بن گئے ایسے؟ اس دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، تو میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک کے بعد جو اتحادیوں نے جس طرح سے صورتحال کو پیدا کیا ہے، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ ارد گرد گھوم رہی ہے، چودھری پرویز الہی، خالد مقبول صدیقی اور جام کمال، ان کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ اور پھر جہانگیر ترین فیکٹر، وہاں سے جو سگنل آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بہت مشکل ہے کہ جو ہے وہ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکیں۔ یہ بظاہر بادی نظر میں یہ مشکل لگ رہا ہے جی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی انتظامیہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ڈی چوک پر جو ہے وہ اجتماع ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اجتماع 10 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا جس دن وہ قرارداد پیش ہونی ہے یا تحریک پیش ہونی ہے اور تحریک پر ووٹنگ ہونی ہے، کیا وہاں پر اس طرح کا مجمع لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ اسلام آباد کی انتظامیہ طے کرے گی۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ انارکی کو بہرحال کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا انہیں کہ انارکی ہو ملک کے اندر۔ کیا یہ تاثر دیا جائے کہ جی پھر اس کے بعد وہ مجمع کتنا بھی ہو، مجھے نہیں پتا کہ وہ 10 لاکھ لاتے ہیں یا 10,000 لاتے ہیں، اور اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں تو اب بیٹھ گیا ہوں، میرا اقتدار ختم ہو گیا، میں ادھر ہی دھرنا دے کر بیٹھ گیا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر اس دھرنے کے نتیجے میں ایک اور بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خبریں ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ لگے گا کہ نہیں ہے وہ نہیں رہ سکتے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد، تو وہ وہاں دھرنا دے دیں گے، وہ ڈی چوک کا جو بھی ایک مجمع ہوگا وہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے۔ خبر ہے یہ۔ پاکستان اس صورتحال کا متحمل نہیں ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو انقلاب لانے جا رہے ہیں اور سارے مل ملا کر ایک نئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سسٹم جہاں پرویل کر رہا ہے وہ اس طرح کی مہم جوئی کی اجازت نہیں دے گا، سسٹم اجازت نہیں دے گا، پارٹیاں افراد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہتا ہوں، جو اس کی ایک ترکیب ہے سیاست، جو پاکستان کی ادارہ جاتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ کر کوئی چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، جناب یہاں پر تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے، آپ منع کر دیں۔ الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے نئی خاطر میں لائے، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریٹ کی بحالی کے لیے کچھ کرے، لیکن اگر کل سپریم کورٹ بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ اس موقع پر دھرنا نہ دیا جائے، مجھے نہیں معلوم کوئی جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، یہ معلوم کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اس ساری صورتحال میں۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں ناز بلوچ صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ناز، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو اب سینیریو ظاہر ہے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، آج کا دن بڑا اہم ہے، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ڈی چوک پر ایک دھرنا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد، تو پھر آپ لوگوں کا کیا پلان ہوگا اور اتحادیوں سے آپ لوگوں کی کیا باتیں طے ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کی جو خوف ہے، جو بوکھلاہٹ کا شکار اس وقت حکومت ہے، وہ تو سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا جو لب و لہجہ ہے، جس انداز میں وہ بیان گفتگو اپنی کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہی عکاسی کر رہا ہے اس بات کی کہ حکومت جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ ایک رائٹنگ آن دا وال ہے۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اتحادی حکومت سے ناراض ہیں۔ پنجاب میں بولدار وسیم اکرم پلس جو ہے وہ کئی عرصے سے ناقابل قبول تھے لوگوں کے لیے، اور بارہا ان کو کہا گیا، لیکن وزیر اعظم بضد تھے کہ جی نہیں، بولدار جیسا وزیر اعلیٰ تو کبھی مجھے مل بھی نہیں سکتا۔ تو ان کی اپنی ضد کی وجہ سے، ان کی ان ایپٹ گورنمنٹ کی وجہ سے، پھر وفاق میں آپ دیکھیں پارلیمان کو اب تالے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، آرڈیننس فیکٹری انہوں نے بنا کے رکھا ہوا، پھر معاشی جو
दिवालिया निकाल के रखा, यानी कि 13% से भी तजावज़ करके 16% तक इन्फ्लेशन बढ़ गई। पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे पास, कोविड पूरी दुनिया में आया, लेकिन इन्फ्लेशन इतना हाई हिट जो पाकिस्तान में हुआ है, इतना तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 5-5, 6-6 के ऊपर है। हम तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आगे बढ़ के बैठे हुए हैं अपनी। फिर ऐसे में सिर्फ गालम गलोच देना और हर चीज़ का मौरूद इल्ज़ाम गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर डाल के आप एस्केप नहीं कर सकते। अब बहुत हो चुका। अब अवाम जो है, आपने देखा कि जब बिलावल भुट्टो साहब कराची से निकले और कारवां जहाँ जहाँ होता हुआ गया, हर शहर में अवाम ने जो रिस्पॉन्स हमें दिया, वो हमें लगा कि अवाम को एक उम्मीद नजर आई कि अपोजिशन जो है वो सड़कों पे भी खड़ी है, पार्लियामेंट में भी अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी। रही बात हुकूमत के धरने की, मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप डिलीवरी करें, आप गवर्नेंस करें, ना कि गालियाँ दें, ना कि धरने करें। आप धरने तब करते हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आप हुकूमत के फैसलों से नाखुश होते हैं। धरना तो हम सरापा एहतजाज हैं, लेकिन ये खौफजदा कर देना अपने MNAs को। देखिए कुछ अर्सा पहले ही जब सेनेट के इलेक्शन हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भारी अक्सरियत से जब वोट मिले, तो उसके अगले दिन ही जवाब खत्म हो चुका था प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू करने का। लिहाजा उन्होंने जब एतमाद का वोट का प्रोसीजर किया और अपोजिशन में बड़े ही इत्मीनान के साथ हम बैठे, हमने जमहूरी अपना रोल अदा किया पार्लियामेंट के अंदर और फिर एतमाद का वोट हुआ। आज जब अदम एतमाद की बात हो रही है तो ये भी वो ग्रेस दिखाएं, ये आएँ और उस जो हमने तहरीक पेश की है हमें डेट दे, तारीख दे। पार्लियामेंट का इजलास 1.5 महीने से पार्लियामेंट में ताले लगे हुए, खोलें पार्लियामेंट को। ये आवाम की फैसले करने की जगह है, यहाँ हमें इख्तियार दें कि हम आए, हम अपना वोट करें। ये क्या लोगों बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।